فارمنگ کے لیے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بجائے اس کہ ہم زمین ضائع کریں، ہم زمین کو استعمال کریں اپنے مقاصد کے لیے، مکانوں کے لیے، اس کے لیے پہاڑ پہ فارمنگ ہوتی ہے۔ اور وہاں چیری کے باغات تھے، تو چیری ہم نے ان سے کہا، میں نے کہا مجھے چیری بہت اچھی لگتی ہے، کہنے لگا ارے ابھی ایسی کیا بات ہے، آپ ہم اندر باغ میں لے چلتے ہیں۔ تو وہ باغ میں جو ایک چھوٹا سا آفس بنا ہوا تھا، وہ وہاں گئے، انہوں نے کہا جی ہمارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں پاکستان سے اور یہ چیری جو ہے وہ کھانا چاہتے ہیں تازہ۔ انہوں نے کہا جی بالکل موسٹ ویلکم، آپ کا اپنا باغ ہے، جہاں مرضی آ جائیں۔ بھئی آپ یقین کریں روبی کہ میں نے وہ چیری ایک، انہوں نے ہمیں وہ ایک چھوٹا سا وہ پیالہ سا دے دیا تھا، اس پیالے میں نے وہ چیریز توڑی، اس کو ہم نے پانی سے دھویا، وہیں ایک نل پر لگا ہوا تھا، وہ میں نے جو وہ چیری کا جو ذائقہ وہ تھا، میں کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتا، اتنی تازہ فریش چیری، اور وہ کھاتے ہوئے جو مزہ آیا نا۔ اور پھر وہاں ایک روایت اور ہے، آپ جب کنٹری سائڈ پہ جا رہے ہوں تو راستے میں جگہ جگہ آپ کو، وہ خیر انگلینڈ میں بھی ہے لیکن آسٹریلیا میں بہت زیادہ ہے، آپ کو چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں سے ملیں گی، ہٹس بنی ہوئی۔ اچھا وہ ہٹس بنی ہوتی ہیں، اچھا وہ ہٹس کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں، آپ وہاں رکیں تو جب آپ رکیں گے نا تو وہ آپ کو فوراً وہ ہٹ والا آئے گا، وہ آپ کو ویلکم کرے گا، اس کے بعد آپ کو ایک گلاس وہ ایپل کا یا جو بھی پھل کا وہاں قریب میں گارڈن ہے اس کا وہ جوس دے گا آپ کو فری آف کاسٹ، تو وہ وہاں ٹریولرز کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں تو وہ آپ کو بہت جتنا چاہیں آپ جوس پیتے جائیں راستے بھر، بڑا مزہ آتا ہے۔ پھر ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ پرتھ میں ہم جب، جس طرح میں نے آپ سے کہا 3-4 دفعہ میں گیا، تو پہلی مرتبہ جب 88 میں ہی ہم پرتھ میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں اصل میں جانے کے بعد جب بھی ہم کہیں باہر جائیں، میں اس معاملے میں، کیا سبھی پاکستانی ہیں حلال اور حرام کے معاملے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ بھئی کھانا ہم ایسی جگہ کھائیں جہاں ہمیں حلال ملے۔ تو وہ جاتے ہی ہم نے وہاں پوچھا تو ہوٹل والے نے کہا بھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہاں کوئی خیر ہم نے بڑی تلاش کیا، ہمیں انڈین پاکستانی کوئی ریسٹورنٹ ہی نہیں ملا قریب۔ وہ لکیلی کسی نے ہمیں بتایا، جب ہم پوچھ رہے تھے کسی نے ہم سے کہا کہ جی ایک ٹرکش ریسٹورنٹ ہے، تو ہم نے کہا چلو ویری گڈ، وہ تو حلال تو ہوگا کم از کم۔ اچھا جی ہم وہاں، خیر بڑی دور تھا وہ، ہم پیدل وہاں گئے، وہ ٹرکش کو جب بتایا، اچھا ٹرکش لوگوں کی ایک خصوصیت ہے، آپ اگر کہیں ان کو یہ بتا دیں آپ پاکستانی ہیں تو وہ سمجھ لیجئے آپ کے آگے بچ جائیں گے، وہ بہت محبت کرتے ہیں پاکستانیوں سے ابھی بھی۔ حالانکہ ابھی ایک نسل، اب وہ نسل ختم ہو گئی جس نے پاکستان سے محبت کی وجہ کیا تھی وہ بھی میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے ایک زمانے میں جب سلطنت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی، یہ 40s کی بات ہے، 30 بلکہ بہت اس سے بھی ارلی بات ہے، تو ہمارے یہاں آپ نے نام سنا ہوگا شوکت علی جوہر اور محمد علی جوہر، یہ دو بھائی ہوا کرتے تھے، مولانا۔ تو یہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے لیے، چونکہ اس وقت ان کی حالت بہت خراب تھی، پیسے ویسے ان کے ختم ہو گئے تھے، اور انگریزوں کی پوری کوشش تھی کہ عثمانیہ کو ڈیوائڈ کر دیا جائے، تو اس کے لیے بر صغیر میں ایک تحریک انہوں نے چلائی کہ چندہ جمع کریں اور وہاں بھیجیں ان کی مدد کے لیے۔ تو اتنا زیادہ، جیسے ہمارے یہاں سیلاب زدگان یا 6 ستمبر میں مجھے یاد ہوا تھا کہ عورتوں نے اپنے زیور اتار کے دے دیے، اپنے بچیوں کا جو زیور رکھا ہوا تھا شادیوں کے لیے وہ نکال کے دے دیا، نئے کپڑے اتار کے دے دیے، تو وہی اس زمانے میں مہم چلی، اور بے شمار یعنی پیسہ جو ہے وہ وہاں گیا، لوگ والنٹیئر کے طور پہ وہاں گئے اور بڑا کام کیا۔ تو زیادہ ان میں چونکہ تعداد مسلمانوں کی تھی تو وہ ٹرکش لوگوں کے دل میں عزت اور احترام ان کے لیے بیٹھ گیا۔ اچھا اب چونکہ پاکستان مسلم اسٹیٹ ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ تھے جنہوں نے ہماری مدد کی تھی، وہ محبت آج تک قائم ہے۔ تو خیر ہم وہاں جب ریسٹورنٹ گئے تو اس کو بڑا خوش ہوا، اس نے بڑی ہماری خاطر تواضع کی، ہم نے کھانا کھایا تو اس نے کہا کہ جی آج پہلا دن ہے، یہ میری طرف سے آپ کے لیے کمپلیمنٹ ہے، آپ آج کھانا کھائیں۔ اچھا بات ہوا تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ جیسے میری تو آپ کو پتا ہے ویکنس ہے، میں نے کہا سویٹ ڈش ہوگی کوئی؟ کہتا نہیں ہماری سویٹ ڈش نہیں، ہمارا تو بکلاوا ہوتا ہے، تو وہ اس میں تو بڑی آپ کو ورائٹی ملے گی۔ تو میں نے کہا کہ اچھا وہ ایک چیز لے کے آیا، کہنے لگا یہ اور بکلاوا تو ہوتا ہے لیکن یہ بڑی خاص چیز ہوتی ہے، بادام سے بنتی ہے اور اس میں صرف پستہ اور بادام ہوتا ہے۔ تو اس نے 2 چھوٹے چھوٹے پیسز ہمیں لا کے دیے، وہ بڑے مزیدار تھے۔ اچھا اب اس کو جب پتہ چلا، ہم جب تک وہاں رہے 10 دن ہم وہیں کھانا کھاتے رہے، اور اس کا یہ عالم تھا کہ وہ چائے اور مٹھائی وہ ٹیبل پر آ کے پہلے رکھ دیتا تھا، ہم کھانے کے بعد وہ کھاتے تھے، کبھی اس نے مٹھائی کے پیسے نہیں لیے ہم سے اور نہ چائے کے۔ کتنے بہت بڑا مزہ آیا، اور بڑا خوبصورت شہر تھا، بڑا ہم نے انجوائے کیا۔ اس کے بعد ظاہر سڈنی میں بڑے پاکستانی ہیں، بڑا اچھا ہم نے وقت گزارا،
اچھا میلبرن میں میرا ایک شوق تھا، وہاں ٹرام چلتی ہے اور بڑی خوبصورت ہے، کنیکٹنگ اچھا ٹرامس ہیں، صاف ستھری اور بہت اچھی، اور اس میں آسانی آپ کو یہ ہوتی ہے اترنا بڑا آسان ہوتا ہے ٹرام پہ، کیونکہ ایک تو وہ نیچے ہوتی ہے بالکل زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہے اس کا پیڈل جو ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ جہاں چاہیں اترنا ہے، آپ نے ذرا سی رفتار ہلکی ہوئی آپ اتر گئے وہاں. تو وہ میں نے بڑی اچھا سیریں کی اس کی. ہاں وہ میں نے ایک ٹکٹ لے لیا تھا جو 1 ویک کا ہوتا تھا. تو میرا کام یہی تھا، ایک اچھا جگہ سے بیٹھے دوسری جگہ اتر گئے، دوسری جگہ سے بیٹھے تیسری جگہ اتر گئے. ہاں آپ بڑا کیوں سفر کرتے تو میرے دوست وہ مجھے کہا کرتے تھے کامنٹیٹر کہ یار تمہیں ٹراموفوبیا ہو گیا. تھے ڈراموفوبیا. ہاں تو یہ ہوا جی ہمارے ساتھ. اب اچھا لوگ کیسے لگے، مطلب ایک عام بندہ آپ کو اخلاق میں کیسا لگا دیکھیے آسٹریلیا کا؟ جنرلی لوگ اچھے ہیں آسٹریلیا کے، خوش اخلاق بھی ہیں، اور جو وزٹرز آتے ہیں ان کے ساتھ بڑی چیزیں پیش آتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان میں ایک ایروگینس پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اچھا ہاں تو وہ بڑا ٹائم لگاتے ہیں تھوڑا سا بے تکلف ہونے میں. آپ سے 2 3 4 دفعہ ملیں گے، کوئی خاص رسپانس نہیں ہوگی، پھر وہ جب دیکھیں گے اگر یہ بندہ جینون ہے تو پھر وہ آپ کے قریب آئیں گے. اس کے برعکس نیوزی لینڈ میں نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کے لوگ بہت ہی مہمان نواز، خوش اخلاق اور سافٹ ہیں. شرمیلے ہیں وہ جلدی بھی ٹائم فرینک ہو لگاتے ہیں، جاتے ہیں. لیکن وہ بہت زیادہ ہیں. وہ اچھا ایک اچھا جیسا ہم نے پاکستان میں ہوتا تھا نا کہ آپ راستہ پوچھیں گے تو وہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو وہاں تک چھوڑ آئیں گے، ان میں وہ ہاں روایات آج بھی ہیں. اچھا جی ہاں. یہ بڑی خوبی ہوتی ہے کہ ایک پرانی روایت جو آج تک چلتی ہوئی جا رہی ہوں. اور نیوزی لینڈ میں آپ کو بتاؤں کہ نیوزی لینڈ کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ واقعی وہ جو ہم جنت کا سنتے ہیں نا کہ وہ اس کا ایک حصہ ہے تو بیجا نہیں ہوگا. اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت. چھوٹا سا جزیرہ ہے وہ. اچھا اور آپ یہ دیکھیے کہ گرینری بے تحاشا ہے، کیونکہ ظاہر ہے سمندر کے بیچ میں ہے، بارشیں بہت ہوتی ہیں. پھر بارش وہاں انہوں نے ہوتی لوگوں نے ہے. مینٹین، ایک تو یہ ہے کہ جتنے گھر ہیں ہر گھر کے آگے آپ کو پھول ملیں گے، وہ پھولوں اچھا کی کیاریاں ملیں گی، درخت ملیں گے. اچھا درخت اتنے گھنے ہیں کہ زیادہ تر 90% آبادی ایسی ہیں جہاں درخت دونوں جانب درخت ہیں اور وہ آپس میں آ کے مل جاتے ہیں. تو ایک طریقے سے وہ سڑک جو ہے اچھا نا وہ اچھا اس کے درمیان سے نیچے سے گزرتی ہے، اور ہوں ہلکا سا نمالود موسم رہتا ہے تھرو آؤٹ. آپ کو زمین میں بھی وہ نمی محسوس ہوگی. بہت خوشگوار موسم اچھا ہے. پھر جگہ جگہ پہاڑیاں ہیں بیک گراؤنڈ میں، تو بہت ہی حسین مطلب خوبصورت جگہ ہے نیوزی لینڈ. اچھا تو ٹھنڈ رہتی ہوگی پھر یہاں پر؟ نہیں وہ اصل میں ٹھنڈ کا ایک موسم آتا ہے، لیکن ٹھنڈ شارٹ پیریڈ کی ہوتی ہے آسٹریلیا میں بھی نیوزی لینڈ میں بھی. باقی لیکن موسم اچھا ویری کرتا ہے، مختلف شہروں کا مختلف موسم ہے، لیکن عام طور پہ موسم بہت خوشگوار اور خوبصورت رہتا ہے. ویسے زیادہ تر ٹراپیکل موسم رہتا ہے، ٹھیک وہ اتنی گرمی نہیں ہوتی جتنا ہمارے یہاں ہے. جی. اچھا دوسرے مجھے یہ چیز بڑی پسند آئی ان کی کہ جو ان کی گرینری پہاڑوں پر ہے، تو یہ چیز ہم بھی اپلائی کر سکیں گے. ہاں بس وہی ہے نا کہ دیکھیں ہم سیکھتے نہیں نا کہیں سے. بات یہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے جگہ کو کیسے استعمال کیا. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس ہاں کا فائدہ یہ ہوتا ہے جیسے اب ٹورسٹ ہیں، اب جیسے ہم ایک طریقے سے ٹورسٹ تھے نا، وزٹر باہر سے آئے ہوئے تھے، بالکل. اب ہم وہاں گئے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح بے شمار وزٹرز اور ٹورسٹ پہاڑوں پہ جاتے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں باغات کیسے ہیں، کلٹیویشن کیسی ہو رہی ہے، فارمنگ کیسی ہو رہی ہے. وہاں پکنک اسپاٹس بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، وہاں وہ پکنک بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگوں ایک جگہ ایڈیشنل آپ کو مل ہمارے ناردرن ایریا دیکھیں نا، یہ بھی کسی بھائی باہر کے آپ کو ملک میں سے بتاؤں، کم نہ لگے. آپ نے بہت اچھی بات مجھے یاد دلائی. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کو پہلے بتایا، جی بار بار میں ریپیٹ اس جی لیے کرتا ہوں کہ بعد نئے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، کہ 55 بالکل. 56 کنٹریز میں نے دیکھے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیچرل بیوٹی ہمارے ناردرن ایریاز میں ہے وہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. کیونکہ وجہ کیا ہے، ہمارے ناردرن ایریاز میں را بیوٹی ہے، یعنی ابھی اسے ہینڈ کچھ میڈ نہیں ہے، وہ اسے ٹچ نہیں ہاں کیا گیا، وہ قدرتی قدرتی ہے. اچھا قدرتی باہر ہے. جو آپ کو بیوٹی ملے گی وہ ٹھیک ہے، کنٹری سائڈ میں بہت خوبصورت جگہیں بھی ہیں، لیکن وہ بیوٹی نہیں ہے کہ پہاڑ بھی ہیں، جھرنے بھی ہیں، اچھا دریا بھی بہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چشمے بھی ہیں، مطلب اس خوبصورت. لیکن ہم قدر نہیں کرتے، پھر ہم نے اس کو ڈیولپ نہیں کیا. یہ ٹھیک توجہ ہے ہی کہ نہیں آپ اس کو ماڈرن نہ بنائیں، لیکن کم از کم وہاں ضروریات کی چیزیں تو مہیا کر دیں. کتنے سیاح آتے ہیں جب یہ سنو فال ہو رہی ہوتی ہے تو یہ پھنس جاتے ہیں اس میں، کوئی دیکھیے میں ایک مطلب کہ کوئی اس کا چھوٹی سی میں کوئی. آپ کو مثال دیتا ہوں زوبی، ہوں کہ ہم جی سیف الملوک گئے. پاکستان میں میں نے بہت دیکھا ہے اور مجھے بڑا شوق تھا
تو میں یہ کرتا تھا, مجھے ڈرائیونگ کا بڑا شوق ہے,